ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم۔ وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضمن اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں، جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے، اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی، اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے۔